अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। 4 सद्दा में इमरान खान ने एक जलसा किया। इमरान खान कंटिन्यू जलसे कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी तबाही जो पाकिस्तान 1/3 यानी कि बारिशों से तो तबाही आई। इमरान खान कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाएगा, मैं जलसे जरूर करूंगा। फिर एक टाइम दिया गया और उन्होंने ऐलान नहीं किया कि कब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, फाइनल कॉल कब देंगे। हमेशा कहते हैं कि आप तैयार रहें, मैं फाइनल कॉल देने जा रहा हूं। दूसरी तरफ फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन का ऐलान करें। इमरान खान ने भी एक बयानिया तब्दील किया। रॉबिन राफेल के साथ जो मुलाकात हुई, उसको पता है कि अमेरिकन ने साजिश की, मेरी हुकूमत को हटाया गया, सब कुछ ये किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक पूरा फैसला है, कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि कोई साजिश हुई। एक सफेद झूठ है जो आपके सामने है। अमेरिकन के ऊपर भी उन्होंने बड़ा शिफ्ट लिया और आर्मी चीफ के बाद उन्होंने एक्सटेंशन की बात की है, और जिस तरह के बयानात दी वो तारीख में किसी लीडर ने नहीं दिया। न मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया, न आसिफ अली जरदारी साहब ने। इतने सख्त स्टेटमेंट कोई सोच भी नहीं सकता। अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जुडिशरी के लिए भी और सब इदारों के लिए बड़ा होगा कि उसने माफी भी नहीं मांगी। फिर कहते मैं शायद माफी मांग लेते, मुझे बुला लेते, फिर मैं बात करता। और उसके बाद जो मुख्तलिफ एक जज को, हाजिर जज को जिस तरह खुले आम धमकाया गया, वो भी आपके सामने। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा, उसको जिस तरह धमकाया गया, वो भी आपके सामने। तो इमरान खान साहब कहीं भी रुक नहीं रहे। कोई सपोर्ट है, बैकडोर कोई सपोर्ट है, कोई मुलाकातें हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं, बड़े एक्टिव हैं, कानूनदान हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। और मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बलोचिस्तान के एमपीए रह चुके हैं, वजीर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब अली मदद जतक साहब भी मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मेहरबानी, थैंक यू। बैरिस्टर साहब, ये जिस तरह इमरान खान आज भी कह रहे थे कि मैं कॉल दूंगा, वो कॉल तो नहीं आई। हमेशा कहते हैं तैयार रहें, फाइनल कॉल दूंगा, और दूसरी तरफ पूरे मुल्क के अंदर तबाही है, क्या कहेंगे? देखें, मैं शुरू दिन से एक चीज़ मीर साहब कहता आ रहा हूँ, वो ये है कि जब आप फॉरेन फंडिंग लेते हैं ना, और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, उसमें रहने वाले लोग, मुख्तलिफ कंपनीज जिनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जब पाकिस्तान की एक सियासी जमात को और सियासी जमात के एक रहनुमा को पैसे देते हैं डॉलर्स में, और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देते हैं, तो फिर लाजमी बात है वो पाकिस्तान के मुखालफत में, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को तबाह व बर्बाद करने के लिए उस शख्स से ज़रूर काम भी लेंगे, और वही वो लेते रहे। हुकूमत में आने से पहले भी जब वो फंडिंग करते थे उसको, तो क्या करते थे? सीपेक को रुकवाने के लिए एक तरफ से चाइना का प्रेसिडेंट आ रहा था, उसको रुकवाने के लिए उन्होंने वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पर जो कुछ तमाशा बदतमीजी हुआ बरपा, सब ने देखा, जो धरना दे के बैठा हुआ था, फॉरेन फंडिंग उसके पीछे थी। फिर उसी फॉरेन फंडिंग को बुनियाद बनाते हुए, उसी फॉरेन फंडिंग की मदद से वो हुकूमत में आता है, और हुकूमत में आने के बाद वो 4 साल मुसलसिल 3.5 साल जिस तरह उसने हुकूमत की, पाकिस्तान की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया, अपनी मर्जी से कर्जे लिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो उसके गवर्नर को जो इख्तियारात मिले, जिस तरह तमाम इदारे गिरवी रख दिए गए थे, वो तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। फिर जब उसको पाकिस्तान की मुहब्बतन जमातों ने उसके पूरे चीज़ को भांप लिया था, और वो समझ रहे थे कि फॉरेन फंडिंग लेकर पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो फिर उसको जब निकाला गया कॉन्स्टिट्यूशनल एक वे आउट से, एक आईनी तरीक़ेकार से, तो आपने देखा उसके बाद फॉरेन फंडिंग लेते लेते आज वो, उसको नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान डूबा हुआ है, उसको नजर नहीं आ रहा कि लोग जो हैं वो सैलाब के अंदर हैं। लेकिन वो क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि जनाब मैं ये मैच जो है वो जीतने नहीं दूंगा। अरे तुम क्या मैच नहीं जीतने दोगे? मैं तुम्हें आज ये बता रहा हूं कि तुम मैच के अंदर हो गए ही नहीं। 12वें खिलाड़ी, तुम मैच के अंदर ही नहीं होगे, तुम इस मैच से ही आउट हो गए। इंशाल्लाह तुम्हें पाकिस्तान के लोग इस मैच से आउट कर देंगे। तुम हो ही कुछ, तुम क्या हो? तुम कुछ भी नहीं हो। ये तो दुआ करो मियां नवाज शरीफ की उसूल परस्त सियासत को, कि उसकी उसूल पसंदाना सियासत की वजह से तुम इतने दिनों तक टिके हुए हो।
آج نواز شریف حکم کرے اپنے کارکنوں کو، اپنی عوام کو، آج نواز شریف کال دے، تمہاری ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، تم ہو کیا پدی کا شوربہ. لیکن وہ اصول پرستی پہ اگر نواز شریف کھڑا ہے اور پاکستان کو جمہوری انداز میں آگے لے کے جانا چاہ رہا ہے، تو ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری نہ سمجھو. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تم خود میچ سے ہی آؤٹ ہوگے بچو. ٹھیک ہے. جتک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بیرسٹر صاحب نے جس طرح کہا ہے کہ میں میچ جیتنے نہیں دوں گا، انہوں نے کہا آپ میچ سے ہو ہی باہر. جو حالات ہیں ملک کے، عمران خان آر 4 صدا میں پھر کہا ہے کہ میں آؤں گا اور لوگ تیار رہیں، فائنل کال دوں گا. کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں، عمران خان کے ذہن میں ابھی تک وہ چیز پچھلے جو 2018 میں اس کو لے آ کے اس ملک پہ مسلط کیا گیا، یہ سمجھتا ہے ابھی تک میں وہی لاڈلا ہوں اور پھر لے آ کے اس عوام پہ اس کو مسلط کیا جائے گا. بالکل عمران جو ہے نا آئندہ الیکشن کے میدان میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. اصل میں عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو باہر سے اس کو فنڈنگ کیا گیا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا سے بھی اس کو فنڈنگ کیا گیا ہے. انڈیا کس کے مفاد میں اس کو فنڈنگ کیا تھا؟ باہر کے کنٹری کے لوگوں نے کس ملک کو نقصان دینے کے اس میں اس کو فنڈنگ کیا تھا یا فائدہ دینے کے لیے اس کو فنڈنگ کیا گیا تھا؟ آپ نے دیکھا یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ جب اقتدار پہ تھا تو سی پیک کو ناکام کرنے کی کوشش کیا جا رہا تھا. سی پیک کی کامیابی سے ہمارا ملک دنیا میں کامیاب ہوگا اور ترقی کرے گا، ہمارے لوگ ترقی کریں گے. عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کے باتیں کرتے ہیں. آپ کو پتا ہوگا دیہات میں ہمارے جو لوگ وہ لوگوں کو اکٹھے کرنے کے لیے پھر آواز لگاتے، آؤ نانگ نور، اور سندھی میں بولتے نانگ نور جو ویڑوا فلانا مڑ، لوگوں کو اکٹھے کر کے آخر میں اپنا وہ دوائی پوڑیاں بیچ کے پھر چلے جاتے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی ابھی اس طرح رہ گیا ہے، اور لوگوں کو اکٹھے کر کے بس ابھی میں کال دوں گا. اس کے پاس ہے کیا جو کال دے گا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ سے اس کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کوڑوں کھاتے ہوئے بھی بھٹو کے نعرے لگائے، ہم کے دھندوں کو چومے ہیں. ان کا ایک ہی بندہ 25 دن کے بعد رہا ہو گیا، کوئی مرکزی قیادت اس کی استقبال کے لیے نہیں گیا. اور شہباز گل کا شکل کو دیکھو، 20 دن کے اندر ہمارے جناب آصف علی زرداری 12 سال جیل کاٹا، ہنس کے گیا، ہنس کے واپس آئے. جناب عدی فریال کو جو ہے نا اس میں پنجاب میں رکھا گیا، بہت سے لوگوں کو، میاں صاحب کو رکھا، حمزہ کو رکھا، بڑے بڑے لیڈروں کو رکھا. یہ 25 دن میں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے. ان کے جو ہے نا ان کا زوال شروع ہو چکا ہے. ان لوگوں کے آنے کے بعد آج جو گالی گلوچ کا کلچر جو ہے نا پاکستان میں ہے، میں سمجھتا ہوں ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے، ان کو ہر گلی کوچوں میں لوگ پہچانیں گے اور اس طرح ان کا جواب دیں گے جو آج یہ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. سر جس طرح پریشر بڑھا رہے ہیں خان صاحب کے الیکشن کی طرف جانا چاہیے، آپ نے سخت فیصلے کیے، بڑا کٹھن یہ دور تھا، آپ کو خود پتا. کہتے ہیں کہ امریکن کے یہ غلام ہیں، وہ لاتے ہی اس طرح کے لوگ ہیں جو بیکاری بنے، باہر مانگتے پھریں. شہباز شریف کے اوپر بڑی تنقید کی آر 4 صدا. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح سے امریکہ کے پاؤں میں بچ گیا ہے یہ شخص جس کا نام عمران خان ہے، کیا تاریخ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ اس نے پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا اور کہا کہ جی یہ امریکی سازش ہے. ایک طرف کہتا ہے کہ امریکہ نے مجھے، میری حکومت کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کیا، دوسری طرف اسی امریکہ سے اپنے تعلقات بڑھانے کی بات کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے امریکہ سے اچھے تعلق، یعنی جو آپ کو، اگر آپ کے بقول کہ امریکہ اگر آپ کو، آپ کی حکومت کو ختم کیا امریکہ نے، سازش کی امریکہ نے، تو پھر آپ جب حکومت میں تھے تو کہتے تھے کہ اس کے سفیر کو جو ہے وہ ہم پوچھیں گے کہ اس نے کیوں اس طرح کیا ہے. اور جب آپ ابھی بات کر رہے ہیں تو آپ اسی ملک کے لیے جو ہے وہ بچھے جا رہے ہیں، اور آپ نے ایک فورن ایک کمپنی سے معاہدہ کیا ہے کہ جو امریکہ میں آپ کے امیج کو بلڈ اپ کرنے کے لیے اور امریکی حکومت سے پی ٹی آئی کے تعلقات بہتر کرنے کے لیے کام کرے گی، اس کو آپ پیسے دیتے ہیں. تو یہ ہے آپ کی حقیقت. تو دیکھیں میر صاحب، اب یہ پاکستان کے لوگوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ شخص مداری ہے
اور یہ لوگوں کو بے وقوف بنا رہا ہے. پاکستان میں پاپولر نعرے کیا ہیں؟ امریکہ کے مخالفت میں بات کرو، لوگ آپ کی طرف کھنچے آئیں گے. آپ مذہب کا کارڈ استعمال کرو، لوگ آپ کے لیے کھنچے آئیں گے. اس کو شرم نہیں آتی ہے؟ اس نے مولانا فضل الرحمان کے لیے جو آج بکواس کی ہے، کیا مولانا فضل الرحمان جیسے قد کا جو عالمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو امیج جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں مولانا صاحب کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. خانہ کعبہ کے اگر امام آتے ہیں تو جس طرح سے وہ جس محبت اور عقیدت اور احترام سے مولانا صاحب سے ملتے ہیں وہ سب لوگوں کو پتہ ہے. تو آپ ایک ایسے شخص کو جس کا ماضی بے داغ ہے، جس کے آبا و اجداد نے پاکستان کو آئین پاکستان دیا، جنہوں نے انگریز کے خلاف ان کی ایک جدوجہد ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں، تم تاریخ کے طالب علم ہی نہیں ہو. تمہیں تو یہ معلوم ہے کہ جاپان اور جرمنی کی سرحدیں ملتی ہیں، تمہیں تو یہ تاریخ اور جغرافیہ کا پتہ ہے. تم تو جاہل آدمی، تمہیں تو خاتم النبیین نہیں کہنے آتا اور تم مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں لوگوں کو ٹرک اس کو کوئی لکھ کے دیتا ہے. بھائی اس طرح کی بات کرو گے تو پاکستان کے لوگ جذباتی ہیں، وہ نعرے لگانا شروع ہو جائیں گے، لیکن زیادہ دیر تک تم یہ اپنا چورن نہیں بیچ سکتے ہو. پاکستان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں جتنا تم نے سمجھ رکھا ہے. پاکستان کے لوگ تمہاری حقیقت جانتے ہیں، تمہاری حقیقت بھی جانتے ہیں، تمہاری بیوی کی حقیقت بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اب میں آپ کی طرف آؤں گا. مدد صاحب، آپ کو خود پتا ہے کہ علی مدد صاحب 4 سال کا دور کوئی بہتر دور نہیں تھا اور وہ سخت ایک دور تھا، آپ کو پتا ہے. اب 4 سال لوگ بھول گئے. ہم سمجھ رہے تھے کہ عمران خان سیاست سے آؤٹ ہو جائے گا. ہم نے یہ بھی سوچا تھا جب عمران خان اقتدار میں آیا تھا، جس طرح میاں صاحب کو سزا ہوئی، ڈسکوالیفائی، ہم نے کہا تھا میاں صاحب مائنس ہو جائیں گے، سیاست سے مائنس ہو جائیں گے، نون لیگ بکھر جائے گی. لیکن نون لیگ نہیں بکھری، نون لیگ وہیں کی وہیں تھی. نواز شریف صاحب آج بھی ڈسکس ہوتے ہیں اور عمران خان بھی آج ڈسکس ہو رہے ہیں. 4 سالہ کی بدترین کارکردگی تھی. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، میاں نواز شریف کو کس چیز پہ سزا دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لیا، اس کو سزا دیا گیا. عمران خان تقریباً کوئی 12 سے 13 ملکوں سے جو اس کو فنڈنگ کیا گیا ہے، پھر بھی اس کو موقع پہ موقع دیا جا رہا ہے. اور دوسرا بات، عمران خان جو اسلام کی بات کرتا ہے، میں بحیثیت ایک ادنا سا ورکر، ایک پاکستانی، الحمدللہ ایک مسلمان کلمہ گو، میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ عمران خان چھٹا کلمہ مجھے سنا دے، میں سیاست چھوڑ دوں گا. 6 کا 6 کلمہ آ کر آپ کے چینل پہ 6 کا 6 کلمہ سنا لے، میں سمجھوں گا کہ واقعی مسلمان ہے. عمران خان کے بچے کا نیشنلٹی باہر کا ہے یا میاں نواز شریف یا زرداری صاحب کے بیٹے کا نیشنلٹی باہر کا ہے؟ عمران خان کا بیوی کا نیشنلٹی باہر کا ہے یا اس کا؟ یہ بالکل اب پاکستانی عوام نے اس کو پہچان لیا ہے. یہ صرف اس کو گالی گلوچ کے لیے لانچ کر کے لایا گیا تھا. ایک سفید ریچھ، ایک اپنا جمعیت کے سمجھو قائد جناب مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کھڑے ہو کے اس کا مطلب یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اٹھ کے بڑے لیڈر جیسا زرداری صاحب ہوا، بلاول صاحب ہوا، میاں صاحب ہوا یا مولانا فضل الرحمان ہوا، یہ ڈراپ ہوئی ہے، آواز تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے علی مدد جتک صاحب کا. پھر کوشش کریں گے ان کو ملا رہے ہیں ان کو. سر، اس طرح کی زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے. کسی کے لیڈر کے لیے پرسنل نہیں ہونا چاہیے. عمران خان صاحب پرسنل ہوئے ہیں، انہوں نے تنقید کی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میری جو بیگم ہے وہ تو ہاؤس وائف ہیں، اس کے اوپر بھی تنقید کیا جاتا ہے، اس کو بھی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. سر، مہنگائی، کرپشن پہلے دور میں بھی تھی، آج بھی ہے بہت زیادہ. سیلاب ہے، سیلاب کے ساتھ ڈینگی بھی ہے، اس نے بھی بڑی تباہی مچائی. بہت بڑے کرائسز ہیں، تجربے گار دونوں سیاسی جماعتیں ہیں نون، لیکن مسائل وہیں کے وہیں. دیکھیں، مسائل اتنے زیادہ گمبھیر ہیں اور ان پر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے موجودہ حکومت کنٹرول کرنے جا رہی ہے، جس طرح ایکٹیو نظر آ رہی ہے موجودہ حکومت کے وزراء، جس طرح زیادہ سے زیادہ وزٹ کر رہے ہیں. خود وزیر اعظم پاکستان پہلی مرتبہ تاریخ میں بلوچستان کے اتنے زیادہ وزٹ کسی وزیر اعظم نے کیے ہیں اور اتنے کم دنوں کے اندر. اسی طرح سندھ کی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے لیول پر ڈیزاسٹر ہے. مسائل اس کے علاوہ بھی بہت بڑی لیول پر ہیں اور اس کی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ان لوگوں پر، ان حکومتوں پہ عائد ہوتی ہے جس نے IMF کے چنگل سے پاکستان کو نکالا نہیں بلکہ اس میں ڈالتے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم IMF سے چنگل سے باہر نکل چکے تھے
प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ आईएमएफ के उन तमाम प्रोग्राम से बाहर आ गए थे। हम एक जबरदस्त और इंडिपेंडेंट अपनी मुआशी पॉलिसी लेके आगे बढ़ रहे थे। इस शख्स ने जो आज दावा कर रहा है कि जी तारीख में सबसे अच्छी हुकूमत चल रही थी, क्या इस शख्स की हुकूमत में महंगाई का ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया था? आज ज्यादा है सर। ये आज उससे इसलिए ज्यादा है कि इसी ने जो पॉलिसीज दी, जिस तरह मुआहदे किए आईएमएफ के साथ, जिस तरह पाकिस्तान के इदारों को गिरवी रखा अमली तौर पर, उसके आज रिजल्ट हैं। उसका जो फसल है वो हम काट रहे हैं और पाकिस्तान के लोग उसको भुगत रहे हैं। इसलिए आप कहते हैं कि जी, वो कहता है कि जी मेरी आपकी बेगम साहबा के हम कोई बात नहीं करेंगे अगर वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगी। आपकी बेगम साहबा तो हीरों की अंगूठियां मांग रही थी। आपकी बेगम साहबा तो तोशा खाना का कोई एक चीज, एक गिफ्ट नहीं छोड़ा। ये आपके इस्लामी इक़दार हैं कि दीगर ममालिक जो हैं वो आपको तोहफे दें और आप वो तोहफे बेचें। ये आपके इक़दार है, ये आपकी इखलाकियात है कि आप तोहफे बेचें और फिर तोहफे आपने बेचे और जो उसका कौमी खजाने से खरीद कर बेचे, जो पैसे आपको आए, क्या वो आपने अपनी आमदन में उसको डिक्लेयर किया है? आपने नहीं किया। ठीक है, जदक साहब आपकी तरफ आऊंगा। पीपल्स पार्टी एक अवामी जमात है, वर्कर्स की जमात है, उसकी बड़ी कुर्बानी है, लेकिन आप दोनों सियासी जमातें, दोनों एक एक्सपीरियंस्ड तजुर्बेकार सियासी जमातें हैं। डिलीवरेंस नजर नहीं आती, क्योंकि डिलीवरेंस अगर देखें तो महंगाई और बेरोजगारी, करप्शन आपके सामने, महंगाई आपके सामने। आप कहते हैं पिछली गवर्नमेंट महंगाई और करप्शन छोड़, आज के दौर में भी तो वही है ना, क्या कहेंगे? इमरान खान ने जो 4.25 साल हम पे आप पे मुसलत हुआ, इस 4.25 साल में जो उसने आईएमएफ से जो उसने मुआहदा किया, आज हम भुगत रहे हैं। और दूसरा बात यह है कि आज पाकिस्तान 80% डूबा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम को खुराक चाहिए, मेडिसिन चाहिए। इमरान खान, आप मुझे बताए, उसने बलूचिस्तान का रुख किया, उसने किसी और सूबे का रुख किया। और दूसरा, इमरान खान तो हमें बोलता है ये चोर है, ये लोग करेप्ट थे, मुस्लिम लीग करेप्ट थे, पीपल्स पार्टी करेप्ट थे, फजल रहमान ग्रुप करेप्ट थे। मगर एक सवाल मैं उससे आपके चैनल के थ्रू करना चाहता हूँ कि आज 80% हुकूमत तो इमरान खान की है। केपीके की हुकूमत, पंजाब की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर की हुकूमत, ये तो इमरान खान के है। 80% हुकूमत इमरान खान के पास है। और अब इमरान खान ने अवाम को दिया क्या है? आज सोशल मीडिया में आप देखें, इमरान समझता ये है कि हमारा जो टीम है हमारे प्रोग्रामों को चलाता है और लोगों की तनकीद इसको सुनाई नहीं देता है। आज जब सिंध के लोगों से पूछे, आप केपी के पंजाब और बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से पूछे जो सोशल मीडिया में दे रहे हैं कि भाई 80% हुकूमत आपका है, आपने अवाम के साथ क्या किया है? आज आप इमरान खान के जो दौर के बुजुर्ग थे, आप उनकी गाड़ियां, उनके बंगले, आउट ऑफ कंट्री जो उनके जायदाद देखे, तो मैं समझता हूं कि हम पे जो 30-40 साल का इल्जाम लगा रहे, आप 4.25 साल में अरबों खरबों रुपए जो है लूट के आप बाहर मुल्क में जायदादें बनाए हैं। अवाम के साथ मजाक छोड़ना चाहिए। अगर ये सियासी खोपड़ी वाला होता तो इस तरह बातें नहीं करता, आज बैठ जाता, कहता कि मुल्क का मामला है, मुल्क का मैशियत तबाही की तरफ जा रहे हैं, हम मिल बैठ के इस मैशियत को और इस मुल्क में जो सैलाब ने तबाही मचाया है, हम अवाम की खिदमत करें। उसको इस चीज से गरज नहीं है। अवाम डूबा हुआ है, ये बोलता है इलेक्शन करे नहीं तो मैं बड़ा खतरनाक हूँगा। अरे भाई, तुम क्या खतरनाक, तुम्हारे नस्लें खतरनाक नहीं है। तुमने फांसी काटा है, आपको आपके क्यादत, हमारे पूरा क्यादत को शहीद किया गया। हमारे हजारों की तादाद में वर्करों को कोड़े लगा के हजारों की तादाद में वर्कर शहीद हो गए। इसकी पूरा पार्टी के लीडर में ही इतने हमारे वर्कर शहीद हो गए। हकीकत उसको पता नहीं है। वो रात को बैठ के नाक में पता नहीं कौन सा नशा करके बोलता है कि सब कुछ ठीक है। इस तरह नहीं है। लोगों ने इसको पहचान लिया है। पहले लोग इसको फंडिंग देते थे, अभी एक पावली भी इसको नहीं देते। ये जो शोषा किया कि भाई हमें अरबों रुपए मिले, ये सारे उनके वो लोग जो पाकिस्तान से लूट के पैसे बाहर भेजे थे, उन लोगों ने कहा है। पंजाब हुकूमत को रोका गया कि आप जो इमदादी सामान को रोक, क्या पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? लोगों ने इसको पहचान लिया कि पाकिस्तान को डुबाने वाला, पाकिस्तान की मैशियत को तबाह करने वाला, पाकिस्तान को कर्जों के
दलदल में फंसाने वाला वाहिद शख्स है इमरान खान, जो कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अवाम का हाथ और इमरान खान का गिरबान होगा। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। अली मदद जतक साहब प्रेसिडेंट रह चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वजीर रह चुके हैं, एमपीए रह चुके हैं, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक था। मौक़िफ़ आपने सुना। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं डिस्कशंस को आगे। वेलकम नाज़रीन, जो मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है। इमरान खान साहब ने आज 4 सदा के अंदर एक बड़ा जलसा किया है। कह रहे हैं कि बहुत बड़े लोग थे और कॉल दूंगा कि आप आखिरी कॉल का वेट करें, और आज भी ऐलान नहीं हुआ जिसका हम सबको इंतजार था। हो सकता है उनके अपने बड़े वर्कर्स, उनको भी एक तरह यानी कि इंतजार होगा। और इमरान खान ने इदारों के ऊपर भी हमले किए, आपको पता है, कौमी सलामती के ऊपर भी हमला किया, इक्तिसादी सलामती पे पर भी हमला हुआ, लेकिन इमरान खान से किसी ने पूछा नहीं। और अभी भी वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। किसी की भी हम अगर बात करें, अगर हम उनकी तकारीर देखें तो वो कभी भी पर्सनल नहीं होते। सियासी तौर में सियासत होती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी की बड़ी सख्त सियासत रही है, लेकिन उन्होंने एक तारीख से सीखा, सीओडी भी हुआ, सब कुछ हुआ। सर, ये जो मैशियत है, मीसा के मैशियत की बार बार आप लोगों ने भी बात की, मीसा की जमहूरियत भी हुई, मियाँ साहब ने, बीबी साहिबा ने की, और अब इक्तिसादी सलामती के ऊपर भी हमले, सब कुछ हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, बेसिकली जो भी पाकिस्तान की मुहब्बी वतन जमातें हैं वो हमेशा इस तरह के मिसाक पे यकीन भी रखती हैं और मिलजुल कर काम करने पर भी यकीन रखती हैं। आपने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने सीओडी साइन किया, और उसकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत की बेहतरीन अंदाज में एक ट्रांजैक्शन हुई और जमहूरियत मजबूत हुई। और पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि उसके समरात हमने तब मिलना शुरू हुए जब पाकिस्तान की मईशत इंडिपेंडेंट हो गई थी। इसी तरीके से जब इमरान खान साहब हुकूमत में आते हैं तो अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर उन्हें कहते हैं कि जो भी हुआ माजी का किस्सा, हम पाकिस्तान की खातिर ना सिर्फ इंतखाबात को यहाँ कबूल कर लेते हैं। ये मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। मुझे ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ की एमएनए है और प्रेसिडेंट वुमेन विंग रह चुकी हैं मोहतरमा नुसरत वाहिद साहब मेरे साथ है। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। जी, अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर राजा अंसारी साहब भी आपको सलाम कर रहे हैं, नून लीग से हैं। आप उनकी बात सुने तो फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने उन्हें मीसा के मईशत की ऑफर की जो उन्होंने ठुकरा दी। उनकी नज़र में यह है कि जनाब बाकी सब चोर हैं और सिर्फ पीटीआई या उसके जो लोग हैं वही जो हैं वो पाक पौतर हैं और वही ईमानदार हैं। हालांकि तोशा खाना का जो हशर किया उन्होंने वो आपके सामने है। इसी तरह से जो मुल्क का हशर हुआ 3.5 साल में वो भी आपके सामने है। लेकिन बहरहाल हम उसमें उस किस्से में नहीं जाते क्योंकि बात मिसाक की मईशत की हो रही है, तो मैं उसी तरफ मीर साहब अपने आप को रखूँगा कि हमने तो हमेशा ही ऑफ़र की कि आए मिलकर पाकिस्तान को आगे लेके चलते हैं, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से क्या मिला हमें? ये मिला दूसरी तरफ से कि आपने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमें ये मिला कि आपने इदारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। आपके ट्रोल्स ने इस हद तक का किया कि जो एक हादसे में, हेलीकॉप्टर के हादसे में जो हमारे फौजी जवान शहीद हुए, उनके लिए भी जो जिस तरह के आप लोगों ने सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलाए वो भी दुनिया के सामने है। तो इस तरह तो मुल्क आगे नहीं बढ़ते, इस तरह तो मुल्क की मईशत आगे नहीं बढ़ेगी। आप जिस तरह से इदारों के अंदर आपने IMF से जो मुआहदे किए, आज उसका खुमियाजा पाकिस्तान के लोग भुगत रहे हैं। क्या इस तरह से पाकिस्तान आगे बढ़ेगा? मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए एक यकसुई की जरूरत है, एक टेबल पे बैठने की जरूरत है, एक दूसरे से बात करने की जरूरत है। जिस अमेरिका ने आपके खिलाफ साजिश की, आप कह रहे हैं कि मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। जिन इदारों को आप कल तक जानवर कह रहे थे, आज कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, उनको भी एक्सटेंशन मिलनी चाहिए और वो कंटिन्यू करें जब तक कि नया आर्मी चीफ आए और नई हुकूमत आगे करे। आप तमाम मामलों में लचक दिखा रहे हैं। नहीं दिखा रहे तो किस मामले में लचक नहीं दिखा रहे? इस मुल्क को आगे बढ़ाने के मामले में। ठीक है, मैं MNA साहिबा 3-4 सवालात आ गए। एक तो आज फिर उन्होंने कहा है कि मीसा के मईशियत पे हम बैठें, बात करें। आप अमेरिकन के साथ भी बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और दूसरा, आज खान साहब ने कहा कि मैं 4 सदा में जलसा किया, उन्होंने कहा मैं फाइनल कॉल भी दूंगा, आप तैयार रहें। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने बात करने का मौका दिया। देखें, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बताऊं कि
پرائم منسٹر عمران خان اس وقت ملک کے لیے اس طرح نہیں سب کچھ کر سکتے جو کہ یہ حکومت پہ رہنے والے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں اکانومی کدھر سے کدھر جا رہی ہے. الزام ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اکانومی خراب کی جو کہ 6% سے اوپر جا رہی تھی وہ چیز. پھر ہم نے پاکستان کو ڈبویا، ہم نے پاکستان کو خراب کیا، ہم IMF سے معاہدہ کیا. اس سے پہلے تو انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں تھا. وہ تو پہلی دفعہ ہم گئے اور ہم نے جا کے معاہدے کیے. یہ تو بہت ہی زیادہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا کے گئے تھے. اس کی وجہ سے ہمیں تو نہیں جانا چاہیے تھا، ہمارے پاس تو پیسے ہی پیسے ہونے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ہم اتنے فقیر تھے کہ ہم چلے گئے ان کے پاس. تو یہ ساری بیکار کی باتیں ہیں. سارا غدر مچا کے یہ لوگ گئے ہیں. ساری جو کرپشن ہے اس ملک میں وہ ان لوگوں نے کیا. آپ مجھے بتائیے ان کے آنے کا مقصد کیا تھا حکومت میں؟ جو جس سازش کے تحت آئے ہیں وہ آ کے وہ پورا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح پہ سارے مقدمے یہ ختم کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے کہ کس طرح 11 ارب ڈالر کے جو مقدمے ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں کرپشن کے. اسی طرح زرداری صاحب کے ختم ہو رہے ہیں، سب کے ختم ہو رہے ہیں. یہ صاحب دودھ سے دھلے میں باہر نکل کے آ جائیں گے. انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں اور سارا کچھ جو ہے وہ PTI نے 3.5 سال میں بگاڑ دیا اس ملک کا. ایسا کیا کر دیا بھائی کہ کورونا میں ہم پھر بھی سب سے اچھے رہے. ایکسپورٹ ہماری بڑھ رہی، ریمیٹنس ہماری بڑھ رہی، ہماری گروتھ اتنی تیزی سے جاری ہے. ایشیا کیا پوری دنیا میں لوگوں نے اس کو ایکنالج کیا. پھر بھی ہم برے، پھر بھی ہم برے، پھر بھی ہم نااہل تھے. یہ تو بہت اہل تھے نا، یہ تو قابل لوگ تھے جن کے وزیر اعظم کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ وہ پیٹن کے آگے بیٹھ کے اپنے کار میں کس طرح لگائے وہ ٹرانسلیٹر. مطلب کیا امبیرسمنٹ کی کوئی لمٹس ہیں جو یہ لوگ کریٹ کر رہے ہیں؟ پاکستان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں نون لیگ کے سٹنگ MNAs اور MPs جو ہیں وہ جوائننگ دے رہے ہیں. کیوں؟ کچھ نظر تو آ رہا ہے نا. کچھ لوگ ہیں محب وطن، وہ چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان ترقی کرے. امریکہ کی اگر وہ ان سے ملاقات کر لی انہوں نے جو پچھلے ایمبیسڈر تھی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آئی تھنک شی از دا اونلی ون ان امریکہ ہو از ان فیور آف پاکستان. اس کے اوپر تو یہ بھی الزام لگا کہ وہ امریکہ میں بیٹھ کے یا پاکستان میں بیٹھ کے امریکہ کی جاسوسی کر رہی تھی پاکستان کے فیور میں. تو اگر اس خاتون سے ملاقات ہو جا رہی ہے جو پاکستان کے حق میں ہے تو کیا بری بات ہے؟ وہ تو نہیں ہے دوسرے جو پچھلے ایمبیسڈر تھے کیا ڈونلڈ رو، وہ جا کے ہر اپوزیشن کے بندے سے ملاقات کر رہے ہیں. اس طرح تو نہیں ہوتا. پھر کس طرح خریدے گئے لوگ، کس طرح کیا کیا کچھ ہوا. الزام تراشی کو اپنی جگہ پہ رکھیں، پیچھے کریں اس کو اور بالکل آنےسٹ ہو کے بتائیں کیا ہماری کیا غلطیاں تھیں. جبکہ پہلی دفعہ حکومت میں آئے تھے اور ہمارے پاس ایکسپیرینس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اسی کی وجہ سے ان لوگوں نے ہمیں پورے 3.5 سال نااہل بات شروع کرتے تھے تو نااہل، بات شروع کرتے تھے تو سلیکٹڈ تو آپ ہیں بھائی، لاڈلے تو آپ ہیں جو اتنی 13 جماعتیں ایک ساتھ ایک آدمی کو دھکا دے کے آ گئی اندر. دس از ناٹ فیئر ایٹ آل. ٹھیک ہے. اب بیرسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پاکستان کے مفاد میں جو ہے نا امریکن سے بات کر، رابن رافیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے قوم کے لیے، معیشت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اپنے کیسز، اپنے پیسے بچا رہے ہیں. کیا اس میں نئی بات کیا ہے میر صاحب؟ وہی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہی ہے جو ان کا لیڈر بولتا ہے وہی بول رہی ہیں کہ ہم اگر امریکن سے ملیں پھر بھی پاکستان کے مفاد میں مل رہے ہیں. یعنی ہم اگر امریکنز کو گالیاں دیں تو پھر بھی پاکستان کے مفاد میں دے رہے ہیں. اب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں ہم تو تعلقات بہتر چاہتے ہیں تو وہ بھی پاکستان کے مفاد میں. اگر اس ملک میں کوئی کرپٹ ہے یا اس ملک میں کوئی چور ہے تو وہ سب یہ بالکل پاک پوتر ہیں. توشہ خانہ سے تحفے ہم لوگوں نے لیے تھے اور یہ ساری جو کاروائیاں کرتے رہے وہ ہیروں کی انگوٹھیاں ہم مانگ رہے تھے. ہم لوگوں کو کہہ رہے تھے ٹیلی فون پہ کہ بھائی ابھی یہ پاکستان جو لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں ان سب کو سازش کے ساتھ جوڑ دو، امریکی غداری کے ساتھ جوڑ دو. اس طرح یہ ہم کہہ رہے تھے. تو یہ ان باتوں میں نہ جائیں برائے مہربانی. آپ کا چہرہ لوگوں کے سامنے ہے. اگر آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ تمام جماعتوں نے مل کر دھکا دیا، کیا آئین میں نہیں لکھا ہوا عدم اعتماد کا؟ کیا یہ تمام جماعتیں اسی اسمبلی کا حصہ نہیں تھیں جس میں عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے؟ کیا جو جن ایم این اے سے ہم نے ووٹ لے کے پاکستان کے وزیر اعظم بنے، کیا وہ تمام ایم این اے کو کوئی آسمان سے ٹپکے؟ وہ بھی تو اسی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے نا جس اسمبلی میں عمران خان صاحب وزیر اعظم کی حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نئے الیکشن تو نہیں ہم کروا کے لائے، کوئی ریگڈ الیکشن تو نہیں کروا کے لائے. وہی ایم این ایز تھے جس کو آپ پہلے تو مان رہے تھے کہ ہاں جی تمام یہ سب کچھ صحیح ہے، یہ بالکل اسی پروسیس سے آئے ہیں، یہ الیکشن جیت کے آئے ہیں. جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جاتی ہے تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں انٹرنیشنل سازش ہو گئی. اور جب آپ انٹرنیشنل سازش کہتے ہیں کہ امریکن سازش ہے، پھر آپ امریکن سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو بڑے محب وطن ہیں. اب تو بھائی آپ فیصلہ کر لیں کہ امریکہ محب وطن ہے یا امریکہ آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے.
یہ تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک وہ کوئی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہے. پاکستان سب سے برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتا ہے. ہم دشمن کسی کے نہیں ہیں, لیکن اگر کوئی ہم سے دوستی نہیں رکھنا چاہتا تو ہم نیوٹرل تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے اور پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. آپ نے پاکستان کے مفاد کے لیے کیا کیا ہے؟ آپ دنیا میں جہاں جہاں جاتے رہیں. آج میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں میر صاحب, آپ کے ٹیلی ویژن کے تھرو ایک تصویر دکھا دیں کہ عمران خان کسی باہر ممالک میں گیا ہو, بشمول امریکہ کے اور یورپ کے تمام ممالک کے, جہاں سربراہ مملکت نے انہیں ریسیو کیا ہو. آج میاں نواز شہباز شریف صاحب گئے ازبکستان, وہاں کے وزیر اعظم نے ان کا استقبال کیا ہے. تو ہماری فیس ویلیو ہے, دنیا میں لوگ ہمیں جانتے ہیں. آپ جلتے رہیں. آپ کا تماشا بنا ہوا ہے, بنی گالا میں صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے جب سے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی تصویریں آ گئی ہیں. باقی آپ کمپیئر کر رہے ہیں, آپ دیکھیں ان کی ذہنی پستی کا اندازہ لگائیں. یہ کان میں ٹرانسفارمر اور یہ جو ٹرانسلیٹر جو ہے جسے کہتے ہیں, یا کوئی بھی آلہ جس طرح آپ نے بھی اپنے لگایا ہوا ہے, یہ کان میں اگر نہیں ڈال سکتے ہیں یا وہ سلپ ہو جاتا ہے, بہت سے لوگوں کو فرسٹ ٹائم میں نہیں بھی آتا, تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جگہ سائی ہے. یہ جگہ سائی نہیں ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی تھی, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم النبیین آپ کو نہیں کہنا آ رہا تھا. اس سے بڑی ڈوب مرنے کی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو بات کر رہے ہیں کہ جی وہ تار نہیں ایک کان میں لگی. ارے تار نہیں لگی, چلو اس کو تو چھوڑ دو, آپ کو خاتم النبیین نہیں کہنا آیا, اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا. نہیں جی وہ سلپ آف ٹنگ ہے. تمہارے لیڈر سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے تو کوئی بات نہیں, ہمارے لیڈر کا یہ کان سے آلہ پھسل جائے تو بڑی بات ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ جواب دیں اس کے اوپر. جو باتیں جو ہے نا بیرسٹر صاحب نے کہی ہے, کیا کہیں گی؟ لیکن کان سے آلہ پھسل جانا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ کنفیوژن کتنی ان کو تھی, کس قدر ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں یا ہاتھ کپ کپا رہے ہیں. لگ رہا تھا 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ میں 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ ہے. وہ پہلی دفعہ نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے پروگرام میں آتی ہوں ٹی وی پہ, جو میں ٹاک شوز میں آ رہی ہوتی ہوں, کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی لڑکا مجھے لگاتا ہے مائک, یا میں گھر میں بیٹھ کے, یا میں کسی جیسے پی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھتی ہوں اور وہ پروگرام پنڈی سے ہو رہا ہوتا ہے, اسلام آباد سے ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ مجھے دیتے ہیں وہ لگانے کے لیے کان میں کہ یہ آپ لگا لیں تاکہ وہاں کی اسٹوڈیو کی آواز آپ کو آ رہی ہو. تو وہ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کسی کو کہ مجھے لگاؤ. مجھے پتا ہے پہلی یا دوسری دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو نہیں پتا ہوتا. 3 دفعہ کے وزیر اعلیٰ ہیں, کوئی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ آج وہ گئے ہیں کہیں اور آج ان کو کچھ ہو گیا. جبکہ وہ وزیر اعلیٰ جب تھے تو ان کی ایک باڈی لینگویج تھی کانفیڈنس کی, وہ بالکل شیٹر ہوئی ہوئی ہے. نظر آتا ہے ہمیں, لمحہ لمحہ نظر آتا ہے. وہ جو ایک کوئی کھانے کی چیز آ کے کھا رہے ہیں اور اس پہ کامنٹ آ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے لیڈرز کی توجہ ان کی طرف ہے, پیچھے کہیں کھڑے ہوئے بیچارے, ان کو پھر بلایا کہ بھئی آپ بھی چکھ لیں, گے کوئی ڈش ہے ان کی کسی ملک کی, تو وہ آ کے انہوں نے تھوڑی سی چکھی. تو ظاہر ہے سب سے آخری تھے, سب لوگ غور سے دیکھ رہے تھے. تو مطلب اب اس چیزوں کو, اس طرح کی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک انسیڈنٹ ہوا, ایک چیز ہوئی, ختم کرو اسے. لیکن یہ لوگ خود اتنی وہ باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ پھر اگلے, پھر ظاہر ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے آج کل ٹک ٹاکرز اور فلاں ڈمکا یہ لوگ تو پھر پوائنٹ نکالتے ہیں نا, اور پھر چیزیں چلتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. بڑی مہربانی, ٹائم بڑا لمیٹڈ ہے, بڑی مہربانی آپ نے ٹائم دیا. ناظرین بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو. ویلکم بیک ناظرین. قوم کو متحد ہو کر سیلاب کی آفت سے نکلنا ہے, معیشت بہتر کرنی ہے. اور صرف پچھلے 4 سال ہو, یہ 4 مہینے جو اس گورنمنٹ کے ہیں, عمران خان اقتدار میں تھے بھی ایسے لگ رہا تھا وہ اپوزیشن میں ہے, اب تو ہیں ہی اپوزیشن میں بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بس ملک کی تباہی ہوئی ہے, کچھ بھی بہتر نہیں ہوگا, یہ لوگ کھا جائیں گے. اور یہ پچھلے کئی سالوں سے ان کی حکومت رہی ہے. کرپشن اپنی جگہ ہے, گورننس نہیں ہے, ڈیلیورنس بہتر نہیں ہے, یہ اپنی جگہ ایک صحیح ہے. اس دور میں بھی صحیح نہیں. آٹے کا بحران, میڈیسنز کا بحران, یہ سب سے بڑا, چینی کا بحران سب سے بڑا بحران تھا. رنگ روڈ اسکینڈل آپ کے سامنے تھا, اور جو پودے لگائے گئے اس میں کا تھا. اور آپ کو پتا میٹرو کتنی مہنگی بنی تھی پر کلومیٹر, جو دوسرا کمپیئر لاہور سے اگر ہم پنڈی والے سے اسلام آباد سے کریں تو کہیں زیادہ مہنگا تھا. اس کے اوپر بھی بڑے کیسز تھے, اسٹے لیے گئے. ایک لمبی اس کے اوپر جو ہے نا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. سر یہ جو بار بار جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم کیا جاتا ہے کہ آپ کرپٹ, آپ چور, آپ یہ, آپ وہ, کیا کہیں گے اس کے؟ دیکھیں میر صاحب, بلیم کرنے کی یا ایک دوسرے پر الزام لگانے کی بات ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جو ملک کے ادارے ہیں نا, جن کا کام ہے اس تمام صورتحال پر نظر رکھنا, اس پہ کیسز چلانا, اس کی انویسٹیگیشن کرنا, ان کو سزائیں دینا, یہ ان کا کام ہے. یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس ملک میں کوئی کرپٹ ہے
اور کرپشن کو روکنے کے لیے جو بھی قوانین ہیں اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، فری اینڈ فیئر ٹرائلز ہونے چاہیے، انویسٹیگیشن پراپرلی ہونی چاہیے. جب آپ اس سارے عمل میں انتقام کو سامنے لے آتے ہو تو پھر اسی طرح کا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ صرف الزام لگتے ہیں اور ملک کا پیسہ جو لوگ بیچ میں سے لوٹ کے چلے جاتے ہیں ان کا ہم تعین ہی نہیں ہو سکتا کہ ملک کا پیسہ لوٹا کس نے ہے. اس لیے یہاں پہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں لاز ہیں، نیب قوانین ہیں، اینٹی کرپشن قوانین ہیں، اس پر منوعن عمل ہونا چاہیے. اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا، اس پہ اوپر طریقے سے کمپیٹنٹ لوگ نہیں بیٹھیں گے جو ماہر ہوں انویسٹیگیشن کرنے میں، انکوائریز کرنے میں، جو ان کو لا پر گرپ ہو، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس ملک میں کس طرح ترقی ہوتی ہے، کس طرح کرپشن رکتی ہے. باقی اگر آپ یہ سے کریں گے کہ ایک کرمنل کنٹیمپٹ کے اندر جس میں ایک آدمی جواب دے دیتا ہے، آپ کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا نہیں، آپ کو ایک موقع دیتے ہیں، آپ جائیں اپنے جواب کو صحیح کر کے آئیں. پھر وہ جواب صحیح کر کے لے آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں نہیں جی آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے، اب آپ کے اوپر 22 تاریخ کو ہم پھر جو ہے وہ فرد جرم عائد کریں گے. یہ تو پھر اب وہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ لاڈ لیں. ہمیں تو نظر آ رہا ہے ابھی تک عمران خان لاڈلا بنا ہوا ہے. تو جہاں جہاں بھی یہ تاثر مل رہا ہے، جو ادارہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ عمران خان ابھی تک لاڈلا ہے، وہ ادارے اپنا جو ہے وہ ٹھیک کریں تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ عمران خان لاڈلا ہے. بڑی مہربانی بیرسٹر صاحب. جو تاثر ہے آپ کو خود پتا ہے کہ ایک معیار ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی طلال ہو، اس سے پہلے بھی نہال ہو، انہوں نے بھی معافی مانگی تھی، آپ کو یاد ہوگا. یوسف رضا گیلانی صاحب پریزیڈنٹ تھے، اس کو کچھ سیکنڈوں کی سزا ہوئی تھی، لیکن وہ جو ہے نا گھر چلے گئے تھے. آپ کو پتا ہے معیار ایک ہونا چاہیے. یہ جوڈیشری کے لیے بھی ایک بڑا ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اجازت. اللہ.